مسلمانوں کو سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا. ابو جہل کا نام سنے ہیں نا؟ ارے بولیے نا بھائی. بہت بڑا دشمن. ابو جہل اپنے گھر کے آگے میں کنواں بنایا, کنواں, اور کنواں کے اوپر میں گھاس ڈال دیا. بولا کہ محمد کو اسی میں گرائیں گے, نعوذ باللہ. ایک آدمی کو بھیجا کہ محمد کو بلا کے لے آؤ. ایک آدمی گیا, وہ بولا کہ چلیے ابو جہل بلا رہے ہیں تو قربان جائیے. او نبی, آہا ہا, اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے, مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے, مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے. جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دی باری بار, اے نوجوانوں ایسے نبی پہ دوستو, ایسے نبی پہ دوستو قربان جائیے, ایسے نبی پہ دوستو قربان جائیے. ابو جہل سوچا محمد کو بلائیں گے, وہ میرے گھر پہ آئے گا, یہ سمجھے گا گھاس نہیں ہے, یہ سمجھے گا گھاس ہے, اور گھاس کے اندر میں کیا ہے؟ کنواں ہے, کنویں میں گرائیں گے اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب کنویں کے قریب پہنچے تو حضرت جبریل تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائیے, آگے کنواں ہے, آگے مت بڑھیے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. اب وہیں سے پھر اپنے گھر کو لوٹے تو ابو جہل دیکھ رہا تھا کہ اللہ, جو میرا مقصد تھا محمد آیا, لوٹ کر چلا گیا. ابو جہل چلاتے ہوئے گھر سے باہر دوڑا, محمد محمد. ابو جہل کو خیال نہیں تھا کہ یہاں کنواں تھا, جا کر کنویں میں گر گیا. اللہ اللہ, ابو جہل کنویں میں گر گیا. قربان جاؤ, اب چلانے لگا, چیخنے لگا. نوکر چاکر کہا کہ اب کیسے نکالیں گے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ تم لوگ جاؤ محمد کو بلاؤ, اس کنویں سے محمد کے علاوہ مجھے کوئی نہیں نکال سکتا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. یہ ابو جہل نا چھپ چھپ کر اللہ کے قرآن کو سنتا تھا. ابو جہل سنتا تھا, اللہ کے رسول تلاوت کرتے تھے, صحابہ جب تلاوت کرتے تھے قرآن کا, ابو جہل اتنا بڑا کافر, اتنا بڑا دشمن ہونے کے باوجود بھی چھپ چھپ کر قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا. اے مسلمانوں, نوجوانوں, آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ قرآن سے اتنی دوری کیوں ہے؟ اور ایک حدیث اور آپ کو میں سناتا چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے, کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک خوبصورت انسانی شکل میں رہے گا, انسانی شکل میں ہوگا. ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, میرا اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے. پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں تجھ قرآن کا, میں اللہ میں تیرا قرآن, کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو یہ قرآن کہے گا یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے. تو قربان جاؤ, میرا اللہ کہے گا اے میرے قرآن تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں یہ میری بہت عزت کیا ہے, دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا, مجھے پڑھا کرتا تھا, کبھی سینے سے لگاتا تھا, یا اللہ بہت عزت کیا ہے, اس لیے میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں. تو میرا رب کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اسے میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. میرا رب ارشاد فرمائے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل فرما دے. سبحان اللہ. وہ قرآن اس قاری کے ہاتھوں کو پکڑے گا,
जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मुसलमानों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, मेरे कुरान में क्या नहीं है, और कुर्बान जाओ, कुरान खोल कर को देखो। मुफ्ती अभी अरशद साहब कह रहे थे हम बच्चियों को तर्जुमा वाला किताब दिए हैं, और कुर्बान जाओ इसमें तफसीर भी है, और अल्लाहु अकबर कबीरा इसमें माना भी है। वो बच्चियां कुरान पढ़ेंगी, माना भी पढ़ेंगी, तफसीर भी पढ़ेंगी। कुर्बान जाओ, फिर देखो मेरे अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है हम लोगों के लिए। क्या हम लोगों ने कभी गौर किया है? तो अजमत कुरान के लिए इंशाअल्लाह कितने लोग कुरान से मोहब्बत करेंगे? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, 10 बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल। मैंने कहा ना कि कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा अपने पढ़ने वाले के। और कुर्बान जाओ, और मुसलमानों, नौजवानों, इतना बड़ा मजमा है, ये बेटियों का मदरसा है। ए रोटा के मुसलमानों सुनो, मक्का में पहली आवाज गूंजी आमीना के लाल की, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली आवाज गूंजी थी। ए मक्का वालों सुनो, ए मक्का वालों सुनो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो, बेटियों को जिंदा दफन मत करो। देखो ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरी बेटी फातिमा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं, अल्लाह ने मुझे 4 बेटियां दी। कितनी बेटियां दी? अरे बोलो कितनी बेटियां दी? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, सबसे बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद हजरत सैयदा उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद हजरत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बाद सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया के अंदर में तशरीफ लाई। मुसलमानों, नौजवानों, ये इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटियों का मदरसा। ठीक है, ए बाबू बैठ जाइए ना, कहां जा रहे हैं? बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। अच्छा ये लग गया ना कि अच्छा जाने दो, संजीदा हो जाओ। मुसलमानों की जंगें भी काफिरों से, उसमें कैदी लोग लाए गए, तो उन कैदियों में देखा गया कि औरतें भी थी, मर्द भी थे। एक लड़की खड़ी थी, काफिर की बच्ची है, सर में कपड़ा नहीं है, दुपट्टा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई बच्ची पर। ओहो, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह वो काफिर की बच्ची है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। ये ठीक है मदरसा जामिया उम्मे सलमा लिल बनात में, रोटा की सरजमीन में, मुफ्ती अरशद साहब के मदरसे में मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। अरे मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन, अल्लाह कुरान में कहता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। कुर्बान जाओ, मेरी बेटी ना सही, मेरे भाई की बेटी तो है, मेरी बेटी तो हुई। इंशाअल्लाह इस मदरसे को आगे बढ़ाएंगे। अरे कितने लोग तैयार, हाथ उठाए। इंशाअल्लाह मजमे के अंदर मैं 2 दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए 5 दुआ है इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी इस मदरसे के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगे, 5 आदमी तैयार हो जाओ। बहुत सारा काम इस इदारे का बाकी है, मदरसे का बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर हमारी बेटियां बैठकर अल्लाह की कुरान पढ़ रही है, हुजूर की हदीस को याद करती है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मदरसा पैसा देकर, चंदा देकर आप मर जाओगे। रोटा की सरजमीन पर यह इदारा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो ना जाने कितने पैसे वाले पैसे छोड़कर मर गए, बिल्डिंगें रह गई, इमारत रह गई, कोठी रह गई, रोटा बाजार में मार्केटें रह गई, दुकानें रह गई, वो चला गया। रोटा मार्केट में दुकान खरीद लेना बहादुरी कामयाबी नहीं है।
پورنیا میں زمین خرید کر حویلی بنا لینا یہ کامیابی نہیں ہے. پٹنہ میں گھر بنا لینا یہ کامیابی نہیں ہے. اے مسلمانوں سنو تو کامیابی کس میں ہے؟ تو سنو کامیابی یہ ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت بنا لے وہ کامیاب ہے. یہ گھر بنانا کوئی کامیابی ہے؟ زمین خرید لینا کامیابی ہے؟ ہم زمین خریدنے کے لیے دنیا میں آئے؟ یہ مارکیٹ بنانے کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا. ہاں اللہ نے دیا ہم نے خرید لیا ہے, لیکن ان کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو اصل فکر ہونی چاہیے وہ آخرت کی ہونی چاہیے. دنیا میں رہ کے آخرت بنانا ہے. ہاں قبر کی منزل کو آسان کرنی ہے, حشر کے میدان کی رسوائیوں سے بچنا ہے, اور جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے. ہے کوئی پہلا مسلمان الحمدللہ آخرت کی تیاری کرنے والا؟ مدرسہ جامعہ ام سلمہ للبنات میں الحمدللہ ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگیں گے, ہماری بیٹیوں کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ 10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ. روٹا کی سرزمین ہے, بڑے بڑے دکاندار, بڑے بڑے زمیندار, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے کسان اس جلسے میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ. ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان, ہے ایسا کوئی پہلا سخی جو اپنے ماں باپ کے نام پر یہ مدرسہ جامعہ ام سلمہ للبنات میں تعاون کر دو؟ اپنی ماں کے نام پر, باپ کے نام پر مدرسہ بنا دو. ماں مر گئی, باپ مر گیا ہے, قیامت تک اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اے نوجوان کل کو تو بھی مرے گا انشاءاللہ, تیرے بیٹے کو بھی اللہ توفیق دے گا, تیرے نام سے مدرسہ بنائے گا, تیرے نام سے مسجد بنائے گا. ہے کوئی میرا بھائی پہلا 10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ, پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام پر انشاءاللہ اس ادارے کے اندر میں, اللہ کے محبوب کے گھر کے اندر میں انشاءاللہ ہم 10,000 روپے صدقہ کرنے کو تیار ہیں, تعاون کرنے کو تیار ہیں. ایک بات یاد رکھو, ہم لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ لے رہے ہیں. آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, اللہ کے قرآن تو بتا یہ دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, میرا اللہ کہتا ہے یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. یہ دنیا, ارے دنیا دھوکے کی جگہ ہے, یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے, یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے, یہ دنیا آخرت سنوارنے کی جگہ ہے, یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے, یہ دنیا اللہ اکبر کبیرہ جنت میں جانے کی تیاری کرنے کی جگہ ہے. ہے کوئی پہلا سخی انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے نام پر الحمدللہ, نقد کیش ہے نقد دے دے, نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنا نام پیش کر دے, کل مفتی ارشد صاحب کے حوالے کر دیں گے, جو کمیٹی ہے ان کے حوالے کر دیں گے. 10,000 روپے دینے والا پہلا سخی انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے, کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ, چہیتا بندہ, محبوب بندہ, ماں کا لخت جگر بیٹا, باپ کا نور نظر بیٹا انشاءاللہ تیار ہو جائے, جس کے لیے اس مجمع کے اندر میں 10 دعائیں مانگی جائے گی انشاءاللہ. نہ جانے اللہ کس کی دعا کو قبول فرما لے, اللہ تقدیر بدل لے. ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان عظمت قرآن کے لیے, محبت قرآن کے لیے؟ مسلمانوں نوجوانوں یہ 10,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں. حضرت نعرہ لگا دیے, مفتی ارشد صاحب ایک گزارش کریں گے, کبھی بھی جلسہ کیجئے گا لیکن مائک اچھا رکھیے گا, یہ میلاد والا مائک مت رکھیے گا. مطلوب صاحب نے اپنا نام پیش کیا, میں دعا کرتا ہوں اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو, آمین بولے دا. یا اللہ ان کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیت و کھلیان میں, بزنس میں, تجارت میں, کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ مطلوب صاحب کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے, آمین بولے دا الحمدللہ. پرتھم جن ہو لو ہے دوسرے نمبر پہ مطلوب صاحب کا ساتھی بننے والا کوئی 10,000 روپے دینے والا. اچھا دیکھیے گا, یہ 10,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اے مسلمانوں نوجوانوں اللہ سے تجارت کرو, اللہ سے تجارت کرو انشاءاللہ, پھر دیکھنا یہ تجارت کیسے آگے بڑھتا ہے. اور قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, والحمدللہ کثیرہ, وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. میرا اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, میرا اللہ کہتا ہے
کہ میرے راستے میں جو 1 روپے خرچ کرے گا، دنیا میں 10، آخرت میں 70. اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں 1 روپے صدقہ کرے گا اللہ اسے 7 لاکھ عطا فرمائے. ہے کوئی ایسا بینک دنیا میں، کوئی ایسا بینک ہے جو 1 روپیہ کے بدلے میں 7 لاکھ دے؟ نہیں ہے. وہ میرا رب کا بینک ہے، وہ میرے اللہ کا بینک ہے. مسلمانوں، یہ روپیہ تو کما لو گے، یہ پیسہ کا کام خرچ ہونا. ایک بات یاد رکھے، یہ خرچ ہونا روٹا مارکیٹ میں خرچ ہو جائے گا. روٹا مارکیٹ میں خرچ نہیں ہوا تو پورنیہ ڈاکٹر کے یہاں خرچ ہو جائے گا. خالی پورنیہ ہاسپٹل پہنچ کر دیکھیے، اتنا خون نکالے گا پہلے بے ہوش کر دے گا. جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، جو کنجوسی کرتا ہے، بخیل. اچھا دیکھیے گا، بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی. علماء نے فرمایا بخیل کی دوستی اللہ سے، ارے بولو بھائی، نہیں ہو. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ راوی روایت فرماتے ہیں کہ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی. اب بخیل جنت میں نہیں جائے گا، بخیل جنت میں نہیں جائے گا. ہے دوسرا کوئی سخی انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے نام پر 10,000 روپے دینے والا. پہلا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، ماں کا چہیتا بندہ. اے نوجوان آ رہا ہے، دیکھیے چلا گیا. اچھا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تیار ہوگا. دوسرے نمبر پہ میرا کوئی بھائی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی. اور اچھا سودا کو میں سستا کروں انشاءاللہ، سودا کو سستا کروں. کم از کم 5 آدمی جوڑی الحمدللہ. 10,000 والے مطلوب بھائی نے اپنے نام کو پیش کیا ہے. 5,000 روپے دینے والے دوسرے نمبر پہ میرا کوئی دوسرا بھائی ہے انشاءاللہ. 10 دعا لے لو الحمدللہ، 10 دعا لے لو. مسلمانوں، نوجوانوں، یہ 5,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. یہ سے بات ایسی بات نہیں ہے کہ آپ 5,000 روپے چندہ دے دیں گے آپ کی دکان بند ہو جائے گی، کاروبار بند ہو جائے گا، تجارت میں نقصان ہو جائے گا. نہیں، میرا اللہ کبھی کمی آنے نہیں دے گا. اللہ کے محبوب نے قسم کھائے کر اس حدیث کو بیان فرمائی کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی نہیں آ سکتی ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. عامل قرآن، حامل قرآن، عاشق قرآن، قاری ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، ہمارے حضرت نے نام پیش کیا الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ 5,000 روپے. اللہ انہاں دانتا قبول کرے نا. یا اللہ ان کی عمر میں صحت میں، زندگی میں، علم میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے بھی والدین کو کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. آمین بولے دے الحمدللہ. ماشاءاللہ دوجن ہوئے گلو. ابھی بھوجپوری کی فرمائش، ہم بھوجپوری آپ کو سنا دیں گے. تیسرے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور تیار ہو جائے. اے دیکھیے آ رہا ہے نوجوان، آنے دے دو. اچھا انشاءاللہ آئے گا. اے حاجی ظہیر صاحب ماشاءاللہ. الحاج جناب بھائی محمد ظہیر صاحب دامت برکاتہم اپنا نام پیش کیے ہیں. اور قربان جائیے بھائی، یہ روٹا کی سرزمین ہے. بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے امیر لوگ، دولت دل والے لوگ، سخی لوگ رہتے ہیں الحمدللہ. اللہ ہمارے حاجی ظہیر صاحب کے تان کو قبول کرے نو. اللہ ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ان کے تجارت میں، کاروبار میں، کھیت کھلیان میں برکت دے. یا اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے. آمین بولے دے الحمدللہ. 3 جن ہوئے گلو. اللہ کے نبی کے 4 یار تھے. قربان جاؤ. چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جاؤ. مجھے 5 آدمی چاہیے. اللہ نے 3 کو چنا ہے، اللہ چوتھے کو بھی چنے گا. چوتھے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا. او قربان جاؤ، صدقہ کرنے والا. وہ لوگ بھی آ جاؤ جو علاج کرتے کرتے تھک گئے، دوائی فائدہ نہیں کر رہی ہے. ارے مصطفیٰ کائنات نے فرمایا اپنے بیماروں کے نام سے صدقہ کرو. صدقے کی برکت سے اللہ بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا. صدقہ کرو، وبائیں ٹلیں گی، بلائیں ٹلیں گی، مصیبت دور ہوگی، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے گا. تو وہ لوگ بھی شامل ہو جائیے جو بیمار کے پیچھے پریشان ہے.